السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و حاضرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہمارے جسم میں ایسے ایسے غدد رکھے جو ہماری زندگی کو رواں دواں رکھتے ہیں۔ آج ہم جس غدد کی بات کریں گے وہ ہے تھائرائیڈ غدد انکی۔ یہ گردن کے اگلے حصے میں ایک ننھی سی تتلی کی مانند ہوتا ہے، مگر اس کے ہارمونز پورے جسم کی توانائی، دل کی دھڑکن، وزن اور ذہنی سکون تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تھائرائیڈ کی تین قسم کی: ہائپوتھائرائڈزم یعنی کہ کمی، ہائپر تھائرائڈزم یعنی کہ زیادتی، گویٹر یعنی کہ گردن کی گدود کا بڑھ جانا جس کو ہم گیلڑ بھی کہتے ہیں۔ جب تھائرائیڈ کے ہارمون کی کم بنے تو جسم سست اور بوجھل ہو جاتا ہے، وزن بڑھنے لگتا ہے، نیند زیادہ آنے لگتی ہے، بال جھڑنے لگتے ہیں، جلد خشک ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، عورتوں میں حیض کی کمی، بے ترتیبی بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان چڑچڑا اور ذہنی طور پر سست ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ گاجر کے بیج 20 گرام، اشوگندھا یعنی کہ اسگندھ کی جڑ 20 گرام، گوکھرو یعنی کہ بکھڑا 20 گرام اور سونٹھ 10 گرام اور ہلدی 10 گرام، سب کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کم از کم 2 ماہ استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ غدود کو تحریک دیتا ہے اور ہارمونز کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جسمانی توانائی بحال کرتا ہے۔ اس میں پرہیز کولڈ ڈرنک اور بیکری اشیاء سے بہت ضروری ہے۔ بھاری اور بادی کھانے کم کریں، بازاری تیل اور فاسٹ فوڈ ترک کریں، ہلکی غذائیں استعمال کریں، دودھ، دہی، انڈا، اخروٹ اور مچھلی استعمال کریں۔ تو پیارے دوستو، دوسرا حصہ ہے تھائرائڈزم، تھائرائیڈ کی کمی یا زیادتی۔ یہ وہ حالت ہے جب غدود بہت زیادہ ہارمونز خارج کرتا ہے، کھانے کے باوجود وزن گھٹنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، پسینہ زیادہ آتا ہے، نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے۔ بعض مریضوں میں آنکھیں اوپر آتی ہیں، جسم پر گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر دوستو، اس کے لیے نسخہ نوٹ فرما لیں۔ گلے گوزبان 25 گرام، تخم سونف 20 گرام، تخم خیارین 20 گرام، تخم بھنڈی 20 گرام، اناب بیج نکال کر 15 عدد اور دھنیا خشک 10 گرام، سب کو باریک پیس کر سفوف تیار کریں۔ 1 چمچ صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ اناب کا کہوہ ضرور لیں۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، پسینہ اور دل کی تیزی کم کرتا ہے، ہارمونز کے غلبے کو اعتدال پر لاتا ہے۔ مرچ مسالے دار کھانے سے بچیں، چائے اور کافی کم کریں، کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ نہ لیں، ہلکی غذائیں یعنی کہ دہی، دودھ، کھچڑی، ٹھنڈی تاثیر والی سبزیاں استعمال کریں۔ تو تیسرے نمبر پر گیلڑ جس کو کہتے ہیں یعنی کہ گویٹر۔ یہ وہ حالت ہے جب تھائرائیڈ غدود بڑا ہو جاتا ہے، گردن میں گلٹی یا سوجن نظر آتی ہے، نگلنے میں دقت ہوتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، بعض اوقات سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پیارے دوستو، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ کوار گندر کا خشک گدا 20 گرام، سواگا بریاں 10 گرام، سمندر جاگ بالکل ٹالکم پاؤڈر کی ہوئی 20 گرام، تخم کاسنی 15 گرام، مغز بادام 10 گرام، سب کو باریک پیس کر سفوف تیار کر لیں۔ 1 چائے کا چمچ صبح نہار منہ شہد یا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کورس اس کا کم از کم 1 سے 1.5 ماہ ہے۔ فائدہ یہ گلٹی کی سوجن گھٹاتا ہے، آیوڈین کی کمی پوری کرتا ہے اور غدود کو قوت بخشتا ہے۔ اس میں بند گوبھی، شلجم، سویابین زیادہ نہ کھائیں، کولڈ ڈرنک اور بازاری کھانوں سے پرہیز کریں، آیوڈین والی غذائیں جیسے مچھلی، دودھ، سمندری سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ تھائرائیڈ کی بیماری بظاہر چھوٹی لگتی ہے لیکن پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ حکمت و یونانی طریقہ علاج کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایپو میں مکوی و مرک جڑی بوٹیاں استعمال کریں،
ہیپر میں ٹھنڈی و سکون آور جڑی بوٹیاں استعمال کریں، گلا میں گلڑ میں آیوڈین والی اور سوجن گھٹانے والی ادویات استعمال کریں۔ یاد رکھیں خوراک اور پرہیز علاج کا آدھا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کا مخلص دوست حکیم طارق جوید، مہر نباتات و کشتہ جات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔